حضرت عمر ابن عاص کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اے عمر ابن عاص، ہمارے یہاں یہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ ہم ایک خوبصورت لڑکی کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو زیور پہناتے ہیں اور شہر کی شاعرہ سے اس کو لاتے ہیں اور تمام لوگ اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو دریائے نیل جو خشک ہو جاتا ہے وہ دریائے نیل رواں ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے حاکم ہیں، جب انہوں نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ لغو باتیں ہیں، اسلام میں اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات محترم، وہ لوگ ان باتوں کو سن کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کی طرف ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا، اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کا دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور یہاں کے لوگ دریائے نیل کے پانی سے اپنی تمام کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، دریائے نیل کا پانی ہی تمام لوگوں کے کاموں میں آتا ہے۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریائے نیل جب خشک ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک بہت ہی غلط رواج ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کو سجا بنا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو دریائے نیل کے اندر پانی جاری ہوتا ہے۔ اے فاروق اعظم، لوگ میرے پاس میں آئے ہیں، جب میرے پاس میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ واردات بتائی تو میں نے اسے منع کر دیا کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ رسم جو ہے وہ غلط رسم ہے۔ حضرات فاروق اعظم نے جب اس خط کو کھولا تھا، بڑی توجہ سے سننا، فاروق اعظم نے جب اس خط کو کھولا تھا تو آپ نے اس خط کو کھولنے کے بعد میں قلم لیا تھا اور ایک کاغذ لیا تھا اور حضرات اس کاغذ پر قلم سے لکھا تھا، اے عمر ابن عاص، تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ان باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام ایسی غلط رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اے عمر، تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اب میں ایک خط بھیج رہا ہوں۔ حضرات محترم، شان دیکھو، دنیا خط لکھتی ہے تو انسان کی طرف خط لکھتا ہے، لیکن آج تک تاریخ میں آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا، تاریخ میں آج تک آپ نے ایسا نہیں پڑھا ہوگا رہتی دنیا تک کہ کسی نے کسی دریا کے نام خط لکھا ہو، لیکن یہ نبی کے خلیفہ ہیں، یہ نبی کے نائب ہیں، یہ مسلمانوں کا شہنشاہ ہے کہ عمر کے نام نہیں، دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دریائے نیل کے نام خط لکھا اور خط میں کیا لکھا؟ خط میں لکھا کہ یہ خط ہے عمر کی طرف سے دریائے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اے دریائے نیل، سن لے، اگر تو خود سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ حضرات اس خط کے نیچے لکھ دیا، اے عمر ابن عاص، یہ خط جو ہے دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ میرے بھائیو توجہ سے سنو، توجہ میری طرف کرو۔ فاروق اعظم کا یہ خط لے کر کے قاصد جاتا ہے اور قاصد جا کے عمر ابن عاص کو خط دے دیتا ہے۔ عمر ابن عاص نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اے لوگوں آؤ میرے ساتھ میں چلو، دریائے نیل کے ساحل پر کھڑے ہو کر، دریائے نیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط نکالا تھا تو مصر کے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ارے یہ کس کی سلطنت ہے، یہ کون شہنشاہ ہے جو دریا کے نام خط لکھ رہا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا سنا بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے خط کے اندر، دیکھتے ہیں اس کے قلم کے اندر، دیکھتے ہیں اس کے حروف کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ان لوگوں نے، حضرات جو لوگ لڑکی کو لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈالا کرتے تھے اور ہر سال ایک لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، ہر سال ایک لڑکی کا قتل ہوتا تھا، ہر سال ایک کونی لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی تو دریائے نیل جاری ہوتا تھا۔ حضرات اس وقت بھی دریائے نیل سوکھ چکا تھا، لوگ مصر کو چھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ حضرات محترم، جانور پیاسے مر رہے تھے، لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن میرے بھائیو، فاروق اعظم نے جو خط بھیجا تھا، حضرت عمر ابن عاص خط کو لے کر کے دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو گئے تھے اور دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر کے فاروق اعظم کا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ میرے بھائیو، اس خط کی برکت یہ تھی، اس خط کا کرشمہ یہ تھا، اس خط کا جادو یہ تھا، اس خط کا کمال یہ تھا کہ فاروق اعظم کا جب خط دریائے نیل کے اندر پڑھا تو دریائے نیل کے لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی جوش مارا۔ نعرہ تکبیر!
बोला सोला हाथ पानी ऊंची उबाले मार रहा था, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर ये किसकी सल्तनत है जो दरियाए नील के नाम खत लिख रहा है और इसके खत के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। अल्लाह अकबर, जब इसके खत में इतनी ताकत है तो उसके नाम में कितनी ताकत होगी, उसके काम में कितनी ताकत होगी, और फिर उसकी शान का आलम क्या होगा। जब उसकी शान का ये आलम है तो फिर उसके नबी की शान का